بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو بمبئی میں پیدا ہوئے، جو پیشے کے لحاظ سے MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن دعوت دین اور مختلف مذاہب میں PhD کی ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ 1991 میں بمبئی میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائے موسوی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی۔ 20 سال میں وہ تمام براعظموں کے اکثر ملکوں میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کر چکے ہیں۔ 1 اپریل سن 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا، جس کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا، جسے ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 24,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا، جس سے بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہاں بھی لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع تھے۔ یوں 21 جنوری سن 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور، خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مظاہرہ ہوا، تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی سن 2007 میں انہوں نے بمبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کر دیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ سن 2012 تک جاری رہا، جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔ انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو گئیں اور سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا، مگر ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی کی ویورشپ 10 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے سن 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا، جو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے سن 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینی کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی۔ موجود قادیانی لابی نے حکومتوں سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہیں، یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ سن 2010 میں ہی بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کے 90 بااثر شخصیت میں شامل کیا۔ سن 2011 سے سن 2014 تک امریکہ کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ انہیں خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی سن 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا۔ انہیں ملائیشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شارجہ ایوارڈ اور شاہ فیصل ایوارڈ مل چکے ہیں، مگر ان کا اصل ایوارڈ یہ ہے کہ 2020 میں الجزیرہ نیوز کی ریسرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے ان کے خلاف مہم میں مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے جلاوطنی پر مجبور کیا۔ ملائیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے دعوت دی اور ملائیشین شہریت دے دی۔
اور یوں ملائیشیا منتقل ہو کر اپنے دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے عمر میں برکت ڈال دے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے، آمین۔